آج جمعہ کے دن 40 مرتبہ یہ پڑھ لو، میاں بیوی میں آپس میں اتنی محبت ہو جائے گی کہ شوہر آپ کی ہر بات مانے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، اگر 90 کروڑ بھی مانگو گے تو شام کو مل جائے گا۔ آج جمعہ کے دن چھم چھم بارش کی طرح آپ کے لیے برسنے والا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ اگر میاں بیوی میں ناچاکی ہے اور بات طلاق تک پہنچ گئی ہے، اور اگر آپ کے گھر میں برکت نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کاروبار نہیں چل رہا، تو آج جمعہ کے دن یہ وظیفہ 40 بار پڑھ لو انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ عمل پڑھ لو تو آپ کی تقدیر کے بند دروازے ایک دم کھل جائیں گے۔ رزق اور دولت آپ کو ایسے ڈھونڈے گا جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر حاجت، ہر مراد یہ عمل پڑھتے ہی پوری ہو جائے گی۔ جو مانگو گے یہ عمل پڑھتے ہی خالی جھولیاں بھر جائیں گی۔ دولت کی بارش کا یہ سچا عمل ہے، میاں بیوی میں محبت کا ایک آزمودہ عمل ہے۔ پیارے دوستو، اس عمل سے وظیفہ آپ کو 2 دن میں ہی دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کے میاں اور بیوی میں آپس میں ہمیشہ گھریلو ناچاکی رہتی ہے، بات یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ طلاق تک نوبت آ گئی ہے، یا آپ کے بچوں کی وجہ سے آپ کے گھر میں جھگڑا ہے، یا بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، بیٹیاں گھر بیٹھے بیٹھے یا بیٹے گھر بیٹھے بیٹھے بوڑھے ہو گئے ہیں، یا شوہر سے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، شوہر آپ کو خرچہ نہیں دیتا، گھر پر غربت ہے، اس کی وجہ سے میاں بیوی میں ناچاکی ہے، یا شوہر آپ کو ٹائم نہیں دیتا، آپ کی بات نہیں مانتا، یا آپ کے گھر میں غربت ہے، آپ کا شوہر کا کاروبار نہیں چل رہا، یا آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، یا آپ کی ساس آپ کی بات نہیں مانتی، یا آپ کی ساس آپ کے خلاف باتیں کرتی ہے۔ پیارے دوستو، آج کے اس عمل کو کرنے سے آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے کہ یہ عمل کرنے سے آپ کے میاں بیوی میں اتنی محبت پیدا ہو جائے گی کہ لوگ آپ کی محبت پر رشک کریں گے۔ پورا خاندان آپ کی مثالیں دے گا کہ یہ دونوں میاں بیوی آپس میں بڑی محبت سے رہتے ہیں۔ آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چند سیکنڈ کے لیے جھولی پھیلا کر بیٹھ جانا، اس عمل کو پڑھ لینا، اپنی حاجت مراد کو پورا کر لینا۔ یہ وہ عمل نہیں کہ آج پڑھا تو 1 سال بعد فائدہ ہوا یا 6 مہینے بعد فائدہ ہوا، بلکہ یہ وہ عمل ہے جسے پڑھتے ہی فوری طور پر 2 دن کے اندر اندر آپ کو حالات بدلتے نظر آئیں گے۔ تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، شوہر آپ کے تابع ہو جائے گا، بیوی آپ کی بات مانیں گی، رزق اور دولت کے گھر میں ڈھیر لگ جائیں گے۔ ایسے ڈھیر لگے گا جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر حاجت مراد سینکڑوں منٹوں میں پوری ہو جائے گی۔ جو مانگو گے رب کریم عطا کرے گا۔ یہ عمل خالی جھولیوں کو فوری طور پر بھر دیتا ہے۔ یہ عمل غیب سے اتنا رزق اور اتنی دولت عطا کرتا ہے کہ عمل کو پڑھنے والا خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس عمل کو بیوی بھی کر سکتی ہے، اس عمل کو شوہر بھی کر سکتا ہے، اور اس عمل کو بیٹی کی ماں یا بیٹے کی ماں بھی کر سکتی ہے، تاکہ اس کی بیٹی یا بیٹے کا گھر بسا رہے۔ اور اس دولت کو آپ گھر میں رزق اور دولت کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بیٹیوں کے رشتوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور اپنا کاروبار بہتر کرنے کے لیے یا من پسند شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ شادی اور میاں بیوی میں محبت کے لیے یہ وظیفہ بڑا ہی آزمودہ اور خاص ہے۔ آج تک جس نے بھی یہ عمل کیا ہے اس کی ہر حاجت پوری ہوئی ہے۔ میاں بیوی میں محبت اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ مثالیں دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو خدا را میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خاص طور پر میری بہنیں، بیٹیاں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ میں بیٹیوں کے لیے لازمی اچھے اچھے وظیفے لے کر آتا ہوں۔ تو میری بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، بھائیوں، آپ نے وظیفے کا آغاز کس طرح کرنا ہے، آج میں آپ کو ایک ایک حرف نقطہ نقطہ اچھے سے سمجھاؤں گا۔ یہ وظیفہ آپ آج جمعے کے دن کر لیں، جمعے کے بعد کسی دن کر لیں، آپ ہفتے کو کر لیں، اتوار کو کر لیں، لیکن آپ نے یہ وظیفہ ہفتے میں کسی بھی ایک دن لازمی کرنا ہے، اور محرم کے دن میں لازمی کر لیں۔ محرم کے مہینے میں یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ محرم کے ختم ہونے تک آپ کو اس کا رزلٹ بھی مل جائے گا۔ تو آپ نے وظیفہ کس طرح سٹارٹ کرنا ہے، اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ آپ اب وظیفے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی وظیفہ شروع کرتے وقت لازمی پڑھا کریں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔
جو آپ کو بہتر لگے وہ پڑھ لیں، لیکن میں تو کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ اس درود کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی پاک پر یہی درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور آج جو سب سے پہلے آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے اللہ کا۔ اللہ 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 کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، دھیان سے سنیے گا، توجہ سے سنیے گا۔ آپ کا دھیان ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ دھیان سے سنیں گے نہیں تو آپ وظیفہ نہیں کر سکیں گے۔ آج میں بہت ہی آسان لیکن بہت ہی اہم اور خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ آج میری تمام بہنوں کے دکھ ختم ہو جائیں گے، میاں بیوی میں محبت بڑھ جائے گی۔ دوستو، آپ نے اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اللہ ایک ہو گیا، اللہ دو ہو گیا، اللہ تین ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے اللہ کو 21 بار دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کا کنیکشن، آپ کا رابطہ ڈائریکٹ رب کریم سے جڑ جائے گا۔ آپ نے اللہ اتنے خاص اور اتنی محبت سے کہنا ہے کہ آپ کو ایسا ہی لگے کہ آپ رب کریم کی بارگاہ میں۔ پیارے دوستو، جب آپ اللہ کا ورد کر چکے ہوں تو پھر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ آج قرآن پاک کی ایک بہت ہی اہم اور خاص صورت ہے۔ اس صورت کو میرے رب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفۃً پیش کیا تھا، اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ پڑھنے والے کے تمام دکھ درد رب کریم سے خود ختم کرواتی ہے، میاں بیوی میں محبت پیدا کرواتی ہے، گھر میں دولت لاتی ہے اور تمام بگڑے کام سنوار دیتی ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الکوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو کس طرح پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، توجہ فرما لیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ آپ کو زبانی یاد ہے تو زبانی پڑھ لیں، زبانی نہیں آتی تو یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے پر صورت موجود ہے، آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ آپ نے ایک کی گنتی کرنی ہے، یعنی کہ پہلے ایک بار پڑھی، پھر 2 بار پڑھی، پھر 3 بار پڑھی، ایسے۔ آپ اس کو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بھی آج قرآن پاک کی بڑی ہی اہم صورت ہے۔ اس صورت کو سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس صورت کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، یہ بھی قرآن پاک کے 30ویں پارے پر ہے۔ آپ نے دھیان سے پڑھنا ہے، یہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کو زبانی یاد ہے زبانی پڑھ لیں، نہیں تو دیکھ کر پڑھ لیں۔ پیارے دوستو، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سورۃ الاخلاص کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر، یہ تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے ہی آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا، اور آپ نے آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا، اینڈ میں بھی وہی ایک بار پڑھ لینا ہے، اور آپ کا آج کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد آپ نے اپنے کام کی، اپنی حاجت کی، اپنی مشکل کی اپنے رب کو التجا کرنی ہے، آپ نے دعا کرنی ہے، آپ نے رب کریم سے رو رو کر، گڑ گڑا کر، جو بھی آپ کا مقصد ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے وہ بیان کر دیں، کاروبار میں کمی ہے وہ بیان کر دیں، جو بھی آپ کی مشکل ہے وہ اپنے رب سے بیان کرنی ہے، اور آپ نے اپنی حاجت رو رو کر رب سے بیان کرنی ہے۔ انشاءاللہ میرا رب محرم ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کی تمام مشکلات کو حل کر دے گا۔ آج میری وہ بہنیں جن کے گھروں میں ناچاکی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، بات طلاق تک پہنچ گئی ہے، وہ یہ وظیفہ ضرور کریں، اور کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیں بھی، ہم بھی ان کے لیے دعا کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔